اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے حسن، اے علی کے پوتے، یہ حدیث نہیں ہے من کن تو مولا ہو فعلی و مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے؟ کیا یہ حدیث فرمان رسول نہیں ہے؟ یاد رکھیے، یہ ایسی حدیث ہے کہ 100 کے قریب صحابہ سے مروی ہے، اتنی عظیم حدیث، ایک نہیں 100 تو بھی زیادہ۔ فرمایا کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ حضرت علی دے پوتے کو پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت حسن بن حسن فرمان لگے کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم یہ حدیث ہے کہ من کن تو مولا ہو فعلی و مولا۔ تو وہ پوچھنے والا رافضی تھا، حضرت صدیق کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا انکاری تھا، خارجیوں میں سے تھا، رافضیوں میں سے تھا۔ اس نے کہا یہ حدیث نہیں ہے۔ فرمایا حدیث ہے لیکن اس کا معنی جو تو کر رہا ہے وہ نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی کا پوتا۔ الاعتقاد امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عقیدے پر، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں جس کا معنی جو تو کر رہا ہے یہ معنی نہیں ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے۔ اگر یہ معنی ہے جو تو لے رہا ہے تو پھر اگلے جواب سنیے امام سیدنا حسن کا، علی کے پوتے کا۔ فرماتے ہیں جڑا معنی تو سمجھ رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ علی میرے بعد خلیفہ ہے، میرے بعد والی ہے، تمہارا حاکم ہے، اگر یہ معنی ہے تو بتا پھر علی پاک نے حدیث کی روشنی میں صدیق عمر عثمان کی خلافت کو کیوں مانا، اس حدیث کی مخالفت کیوں کی؟ علی پر لازم تھا اس حدیث پر ایمان لاتے اور عمل کرتے اور کھڑے ہو جاتے۔ فرماتے کہ نہیں والی میں ہوں۔ غدیر خم پر صدیق بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، عشرہ مبشرہ موجود ہیں، آل بیت موجود ہیں۔ حضرت علی فرماتے کہ میں اس حدیث کا تحت والی ہوں، وسیع ہوں، میرا حق ہے، میں کھڑا ہوں۔ جب سیدنا صدیق نو خلیفہ بنایا گیا، کیڑی حدیث پڑھی ہے حضرت صدیق نے؟ مہاجرین آتے ہیں نا خلیفہ 84 تے انصار آتے ہیں خلیفہ 84، پھر کہنے لگے 2 خلیفے ہو سر، ایک انصار 84 تے ایک مہاجرین 84۔ حضرت صدیق نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، امام قریش سے ہوگا۔ حضور فرما گئے سب نے بیعت حضرت صدیق دی کر لی، تو حضرت علی کو چاہیے تھا نا کہ یہ حدیث پڑھ کہ الائمۃ من قریش تو ہے لیکن قریشی میں ہوں، اور من کن تو مولا کا مصداق میں ہوں، میں حاکم ہوں، میں والی ہوں۔ رسول اللہ کی یہ وصیت ہے۔ علی پاک نے کبھی صدیق عمر عثمان کی خلافت کے زمانے میں جب وہ وزیر تھے، مشیر تھے، قاضی القضات تھے، کبھی اس حدیث کو اپنی ولایت پر، اپنی حکومت پر بطور دلیل پیش کیا ہو تو کوئی ایک حوالہ ایسا نہیں ہے اس کو پیش کیا جا سکتا۔ ماننا ہوگا کہ اس کا معنی وہ نہیں ہے جو رافضی کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ وہ عید مناتے ہیں غدیر کی جو کل انہوں نے منائی۔ یہ معنی ہی نہیں ہے۔ علی کی دوستی کا پیغام ہے، علی سے محبت کا پیغام ہے، علی سے پیار رکھنے کا پیغام ہے، علی کے بارے میں دل میں بغض رکھنے کی حرمت رسول اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مفسر نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ فرماتے رسول اللہ نے کی فرمایا، یہ معنی تو اٹا کر لئیے جو رافضی کرتے کہ من کن تو مولا ہو فعلی و مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا کی معنی، جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے۔ اگر یہ معنی کیا جائے تو پھر حاکم رسول اللہ کی زندگی میں کتنے بن گئے؟ 2 بن گئے۔
حاکم تو دو ہو گئے، اسی دن ہو گئے، جس کا میں حاکم اس کا علی حاکم۔ فرماتے ہیں دنیا کا وہ ملک بتائیں جس میں دو حاکم نہیں ہو سکتے، دو خلیفے نہیں ہو سکتے، دوست کتنے ہو سکتے؟ دوست دو بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا مانا وہ کرو جس میں جناب تعدد ہو، زیادہ۔ اس مطلب ہے علی پاک رسول اللہ کی اس حدیث کے ساتھ ہی مولا دوست تو ہیں، والی نہیں۔ والی کیسے بن گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زندہ ہے، اور رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ یا تو فرماتے ہیں نا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے۔ امام حسن بن حسن نے فرمایا نا کہ حضور افصح العرب، عربی میں فصاحت، آپ وہ لفظ بولتے یہ شک والا، شبہ والا، کئی معنوں میں لیا جانے والا معنی حضور نے کیوں بیان کیا؟ حضور وہ لفظ بیان کر جیسے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں واضح الفاظ ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو۔ یہ اتنا مسئلہ ضروری تھا ولایت کا، تو حضور فرماتے کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوگی، لیکن آپ نے نہیں فرمایا۔ بلکہ آپ نے جدوں اختلاف ہوا نا حضرت امیر معاویہ سے، تو حضرت علی نے خط لکھا، شیعہ کی کتاب ناج البلاغہ میں یہ خط موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ مجھے خلیفہ انہوں نے بنایا جن ابو بکر، عمر، عثمان کو بنایا، مجھے بھی خلیفہ، میری بیعت انہوں نے کی ہے جن ابو بکر، عمر، عثمان کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ من کنت مولا فعلی و مولا، کہ حضور فرما گئے تھے یہ میری شان ہے، یہ میرا مقام ہے، میں والی ہوں، میں ولی۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا انت مولانا، آپ ہمارے مولا۔ سیدنا علی رضی اللہ فرمانے کہ میں مولانا کیسا ہوں؟ آپ عرب کے لوگ ہیں، میں یہاں کوفہ میں ہوں، آپ مجھے مولانا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہم نے اپنے کانوں سے حدیث سنی تھی، من کنت مولا ہو فعلی و مولا، وہاں بھی مانا صحابی رسول نے، مہاجرین و انصار نے، حضرت ابو ایوب انصاری اس قافلے میں موجود تھے، وہی مانا لیا جو پوری امت لے رہی۔ فرمایا آپ ہمارے مولا ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ یہ حدیث ہم نے رسول اللہ سے سنی ہوئی ہے، من کنت مولا ہو فعلی و مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا۔ اور پھر اس کا پتا مانا سی نبی علیہ السلام بس اتھے ہی بس کر دیتے، حضور نے آگے حدیث پڑھی ہے پوری، آپ نے پتا کی فرمایا؟ یہاں تو حدیث یہی ختم ہو جائے، من کنت مولا ہو فعلی و مولا، آگے حدیث ہے، آگے حدیث پتا کیا ہے؟ ایک حدیث سے تو یہ الفاظ ہے نا، اور دوسری حدیث کے الفاظ نبی علیہ السلام نے پتا کی فرمایا؟ فرمایا من کنت ولیہ، رسول اللہ نے ایک حدیث سے الفاظ کیے نے، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، دوسری حدیث سے الفاظ کیے نے من کنت ولیہ ہو مولا ہو، نہیں الفاظ دوسری حدیث میں اسی الفاظ کے سمجھو تشریح ہو رہی ہے، من کنت، جس شخص کا میں ولی ہوں، جس کا میں ہوں دوست، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں دوست ہوں، پس علی اس کا دوست ہے۔ من کا من کن تو جس کا میں ولی ہوں اس کا علی جو ہے وہ دوست ہے۔ اگے یہ وضاحت حضور نے پھر اور وضاحت فرمائی، کیا فرمایا؟ اللہم، اللہ سے دعا کی، کس نے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، اللہ موالی من والہ، اے اللہ اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اللہم والے من والہ وآد من آداہ، اے اللہ اس کو دوست رکھ جس جو علی کو دوست رکھے اس کو دوست بنا لے، جو علی کو دشمن رکھے اللہ اس کو اپنا دشمن بنا لے۔
تو جدو لفظ ولی ادو دشمن کے معنی، جدو لفظ آپ نے دوست، اس کا الٹ کیا ہوگا؟ دشمن ہوگا۔ لفظ دشمن آئے گا تو اس کے الٹ میں کیا آئے گا؟ دوست آئے گا۔ عربی میں جب لفظ ولی آئے گا تو اس کا الٹ ادب آئے گا، جب ادب آئے گا تو اس کا الٹ ولی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت میں فرمایا، اے اللہ علی کو تو دو، اے اللہ اس بندے کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ رسول اللہ نے خود وضاحت فرما دی کہ ولی کا معنی دوست ہے، ولی کا معنی حاکم نہیں ہے۔ جی پھر انہوں کو پوچھو تے آدھے حضور آخری باری قلم کاغذ منگواندے آئے تے صحابہ لے نہ آئے، کہتے واسطے علی پا دی خلافت لکھوانی آئی، تے پھر انہوں کو پوچھو با اعلان غدیر خم تے ہو گیا آئی، پھر کیوں لکھوانا چاہتے؟ یعنی پہلی بات اگلی بات نہ نہیں رلے۔ ایک پاسے دعویٰ ہے کہ علی دی خلافت اعلان غدیر خم تے ہو گیا، عید منائی جا رہی، خوشی بنائی جا رہی، پھر لڑیا جا رہا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کاغذ قلم لے آؤ تے صحابہ لے آئے، حضور لکھوانا چاہتا ہے کہ میرے بعد خلیفہ علی ہو سی، بھئی اعلان جو ہو گیا پھر کی لکھوانا چاہتا ہے؟ تو پوری روایات بیان ہی نہ ہونی گا۔